السلام علیکم. پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب موجود ہیں، جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں، اسٹرالوجر بھی ہیں اور پامسٹ بھی ہیں. اور ان کے بتائے ہوئے ہر سلیوشن کے بعد میرا نہیں خیال کہ گھروں میں کوئی بھی پرابلم رہتا ہوگا. اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تشہیر اور ریا کاری کی بنیادی فرق کیا ہے. ریاکاری. اس کے بارے میں آج سر سے جانیں گے کہ یہ چھوٹا شرک ہے یا اس کے علاوہ اور کون کون سی اقسام ہیں اس کی، اور آپ کو کس چیز سے بچنا ہے، کس چیز سے نہیں بچنا، اور اس کا بنیادی فرق کیا ہے، وہ ہمیں سر عبداللہ بھٹی ہی بتائیں گے. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، میری بیٹی خیریت سے ہے. میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر اسلام میں ریا کاری کی اصل تعریف کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ہمارے دیکھنے والے خیریت سے ہو گئے. اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی سب کی لائف میں آسانیاں ہوں، بہتریاں ہوں، اور ان کو اللہ تعالیٰ زوال سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو باعزت اور باقرار رکھے. یہاں بڑا اہم اور بڑا دقیق اور بڑا گہرا سوال میری بیٹی نے آج کیا ہے کہ اب جو عبادات ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم سخاوت کرتے ہیں، ہم چیٹی کرتے ہیں، ہم نیکیاں کرتے ہیں، ہم عمرے کرتے ہیں، ہم زکاتیں دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں. ایون کہ ابھی محرم کی جو مقدس دن 10 محرم ابھی بلکہ مہینہ چل رہا ہے، اس میں جو ہم سبیلے لگاتے ہیں، ہم کھانے کھلاتے ہیں، ہم جلوس کرتے ہیں، ہم جلسے کراتے ہیں، ہم مختلف عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور ان نیک ہستیوں سے، ان پاک ہستیوں سے. اگر تو یہ سارا کچھ ہم اس لیے کرتے کہ رب ذوالجلال راضی ہو جائے، اس لیے کرتے کہ اہل بیت کی جو محبت، ان کے نظریات ہماری زندگیوں میں آ جائیں، تو پھر تو یہ جسٹیفائی کرتا ہے. لیکن اگر آپ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم دکھاوا کر سکیں، ہم لوگوں پہ اپنا روب ڈال سکیں، ہم لوگوں پہ اپنا پیسہ، اپنی علم، اپنی تقریر کا روب ڈال سکیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کلیئر بات کی تھی کہ ریاکاری ایسے ہے جیسے آپ کسی نے پوچھا کہ ریاکاری کیا چیز ہے، آپ نے فرمایا شرک اصغر، چھوٹا شرک. تو آپ نے کہا چھوٹا شرک کیا؟ پر ریاکاری یعنی کہ وہ عبادت، وہ چیریٹی، وہ سخاوت، وہ نیکی کا کوئی بھی عمل جس کو آپ اللہ کی خوشنودی کے بجائے، آقا کریم کی خوشنودی کے بجائے، اسلامی تعلیمات کے بجائے آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری ذات کی نمو ہو، میری شخصیت کا روب پڑے، میرے خاندان کا روب پڑے، میری الفاظ جو ہے، میری جادوگری، میرے الفاظ کی جادوگری ہے، میری تقریر، میری یہ ساری چیزوں کا لوگوں پہ روب پڑے، تو اسے ہم ریاکاری کے من. اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. میں یہاں ایک اور کلیئر کر دوں. ایک بندہ آیا مسجد کے سامنے، اس نے ایک کوئی چیز لگا دی، کھونٹا لگا دیا کہ یہاں پہ کوئی، ایک اور لگا دیا کہ یہاں پہ کوئی پردیسی آئے گا، مسجد میں جب جائے گا تو اپنی سواری کو اس کے ساتھ باندھ دے گا. ایک اور بندہ آیا، اس نے آ کے یہ کیا بات ہوئی، اس نے آ کے اس کو اکھاڑ دیا. اب آپ حیران ہو گئے، ایک بندے نے وہ وہاں پہ لگایا تاکہ کوئی سواری، کوئی جانور اس سے باندھا جا سکے. ایک اور وہاں پہ انسان آیا، اس نے آ کے اس کو اکھاڑ دیا. اب دونوں نے عمل ایک کیا، لیکن دونوں کی نیتیں کیا تھی؟ ایک کی نیت یہ تھی کہ جب کوئی مسافر، جب کوئی سواری یہاں پہ اپنی باندھ کے نماز پڑھنے جائے گا تاکہ اس کو سہولت ہو، اس کی سواری کہیں جا نہ سکے. اور دوسرے نے کیا سوچا کہ یار کوئی رات کے اندھیرے میں آئے تو اس کا یہاں پہ پاؤں نہ ٹکرے اور وہ گر نہ جائے، تو یہ کسی کے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. دونوں نے ایک عمل کیا، ایک لگا رہا ہے، ایک اکھاڑ رہا ہے، ثواب دونوں کو مل رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیدھی سیدھی بات کی ہے. عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. عملوں کا دار و مدار نیتوں پر. روز قیامت یہاں میں کلیئر کر دوں، جب روز قیامت ایسا عالم دین جو بڑی تقریریں کرتا تھا، جو بڑی لفاظی کرتا تھا، جو لوگوں کو بڑا مسحور کرتا تھا، ایسا سخی جو بڑے چیٹی خانے کھولتا تھا، ثقافتیں کرتا تھا، لوگوں کا علاج کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تم نے جو تقریر کی تھی، جو الفاظ کے جادوگری کرتے تھے، اپنی شہرت کے لیے کرتے تھے، لہذا تمہیں دنیا میں مل گیا، یا تمہیں کچھ نہیں ملنا. اور ایسا سخی تم جو لوگوں میں چیزیں بانٹتے تھے، سخاوت کرتے تھے، اپنی بلے بلے واہ واہ کرنے کے لیے کرتے، لہذا تمہیں یہاں پہ کچھ نہیں ملے گا. اگر ہمارے اعمال، ہماری کچھ کوششیں جو ہے وہ رب کی خوشنودی کے لیے ہیں، آقا کریم کے لیے ہیں، تو ہمیں ثواب ملے گا. اگر اس میں ہماری ذاتی نمود و نمائش آ گئی تو پھر ثواب نہیں ملے گا. اچھا سر، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، خضر ہیں کھاریاں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال ہے صاحب سے کہ کوئی بندہ ہے وہ سخاوت بھی کرتا ہے، لوگوں پہ ظلم بھی کرتا ہے، نیاز بھی بانٹتا ہے، ہر چیز وہ کام آگے کرتا ہے، پر لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، کیا وہ اللہ کی برکات میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی کہ صالح انسان کون ہے، نیک انسان کون ہے، بہتر انسان کون ہے؟ وہ انسان جس کے ہاتھ، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اگر تو وہ کوئی بندہ اس لیے ظلم کر رہا ہے، لوگوں پہ جبر کر رہا ہے، سختی کر رہا ہے، اور ظلم، سختی، جبر، لوگوں کو پلاٹ لوٹ کے، لوگوں پہ قبضے کر کے، لوگوں کی جائیدادیں ہتھیا کے، لوگوں کے پیسے لوٹ کے، رشوت لے کے اگر وہ بعد میں چیٹی کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، سخاوت خانے کھولتا ہے، غریبوں کے علاج کرتا ہے، غریبوں کی شادیاں کرتا ہے، تو یہ ایک ایسا عمل نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی کمائی
کمائی میں لوگوں کا خون شامل ہے، اس کی کمائی میں لوگوں کی ذلت شامل ہے، اس کی کمائی میں لوگوں کی لوٹ مار شامل ہے. لہٰذا ایسے سارے اعمال میں پھر کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہمارے معاشرے میں بیٹھے، ہمارے اسپیشلی ہمارے سیاستدان کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ نا دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، دکھاوا لوگوں کو شو کرتے ہیں کل کو میں ووٹ لے سکوں. تو اگر کوئی ایسی چیریٹی کرتا ہے، ایسی سخاوت کرتا ہے کہ اس کی رضا رب نہیں ہے، اس کی رضا انسانیت نہیں ہے، اس کی رضا اسلامی تعلیمات نہیں ہے، اس کی رضا یہ کہ کل کو میں ووٹ لوں گا تو پھر اس کو ووٹ کا انعام ملے گا، اس کو پھر خدا کی طرف سے اجر نہیں ملے گا. میں پھر بات ہم نے جو سٹارٹ لیا ہے کہ ایسی ہر وہ عبادت، ایسی ہر وہ کوشش، ایسی ہر وہ وظیفہ، ایسی ہر وہ تسبیح، ایسی ہر وہ تقریر، ایسا ہر وہ عالم دین جو کوئی بھی عمل کرتا ہے کہ میری ذاتی نمود ہو، میری ذاتی شہرت ہو، میری بلے بلے ہو، میری جے جے کار ہو، تو اس کو خدا کی طرف سے انعام نہیں ملے گا، بلکہ اس کو خدا کی طرف سے گرفت ہوگی. انعام اسی کو ملتا ہے جو خدا کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے. اور آقا کریم جو کہے گا کہ ریاکاری جو ہے، تسنع جو ہے، بناوٹ ہے، یہ شرک اصغر ہے، یہ چھوٹا شرک ہے. یعنی کہ آپ اس سے بڑی کیا اور بات ہو سکتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. بہت سارے مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں جی ہم اتنے ٹکٹ عمرے کے ٹکٹ بھیجتے ہیں، تشہیر کرتے ہیں، ہم اتنی بچے کو شادی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں وہ اچھا عمل کر رہے ہیں، لیکن ان کو پھر دنیا میں اس کا اجر ملے گا، آخرت میں اس کا اجر نہیں ملے گا. ٹھیک ہے سر، ویلکم بیک. اچھا سر، نیکی کی تشہیر اور رایا کاری میں بنیادی فرق کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ بڑے نیکی کی تشہیر، اگر آپ سیدھی سی بات، اگر آپ نیکی کی تشہیر اس لیے کر رہے ہیں کہ معاشرے کے بااثر طبقے کو بھی آپ کی ترغیب ملے، آپ کی موٹیویشن ملے، وہ بھی اس نیکی میں شامل ہو، تو یہ جائز ہے، یہ ٹھیک کرنی چاہیے. جس میں کہ جیسے جنگ کا موقع تھا تو آقا کریم نے فرمایا کہ اپنے گھر سے چیزیں لے کر آؤ، تو کوئی صحابی آدھا سامان لے کے آ گیا، کوئی پورے گھر کا سامان لے کے آ گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، اس میں ایک موٹیویشن تھی کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ جائیں. لیکن اگر آپ نیکی اس لیے کرتے ہیں کہ میں دوسروں کو نیچا دکھا سکوں، لوگوں پہ اپنا روب دکھا سکوں، لوگوں پہ اپنا دبدبہ دکھا سکوں، لوگوں کو اپنی امارت دکھا سکوں، لوگوں کو اپنی شخصیت دکھا سکوں، لوگوں کو یہ دکھا سکوں، تو یہ غلط ہے تشہیر آپ کی. یا لوگوں کو احساس کمتری میں شامل کر کے شکار کر سکوں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے میں کر رہا ہوں، یہ لوگوں کو کمتر ہونے کا احساس دلا سکوں، تو ایسی تشہیر منع. لیکن ایسی تشہیر جو لوگوں کو ترغیب دے، سیلاب کا وقت ہے، پورے ملک میں ایسے مشکل آئی ہوئی ہے، اور آپ کوشش کرتے کہ میں دوں اور باقی لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں. زلزلہ آ گیا، کوئی اور آفت آ گئی ہے، جیسے کرونا پیچھے آیا تھا، بہت سے پرابلم آ گئی تھی، وبائی مسئلہ آ گیا ہے، اور معاشرے کے بااثر لوگ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس مشکل کا، اس ازمائش کا مقابلہ کرتے ہیں. اس مقابلے کے بعد اگر وہ اپنی تشہیر کرتے ہیں اس لیے کہ باقی لوگ بھی حرکت میں آئیں، باقی لوگ بھی کوشش کریں، تو ایسی تشہیر جائز ہے. لیکن ایسی تشہیر جس میں اپنی ذات، اپنا وجود، اپنی شخصیت، اپنا خاندان، اپنی وجاہت، اپنی شہرت اور اپنی لوگوں پہ دبدبہ قائم ہو سکے، تو وہ تشہیر بٹائے، وہ اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. وہ بلکہ کہیں نہ کہیں ریاکاری، تسنع، بناوٹ میں آئے گی. ہمیں ایسی تشہیر کی اجازت ہے کہ باقی لوگ اگر حرکت میں آتے ہیں، باقی لوگ بھی اس کار خار میں آتے ہیں، باقی لوگ بھی نیکی میں شامل ہوتے ہیں، تو ایسی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، اسلام خان ہے ساہیوال سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، آپ کا سوال کیا ہے؟ پروفیسر صاحب سے میں نے سوال یہ ہے کہ میں نے آیت کریمہ کا ورد کا وظیفہ کرنا ہے سردیوں میں. اس وقت آج کل گرمی ہے جنوبی پنجاب میں، آپ کو پتہ ہے، تو سردیوں سے پہلے میں اس کی کتنی تعداد رکھوں کہ میرا جسم اس کی انرجی کا وہ ایکسپٹ کر سکے؟ ٹھیک ہے، میرے بیٹے نے بہت اچھا سوال کیا ہے. میں بلکہ حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے کم از کم مجھ گناہ گار، مجھ سیاہ کار سے اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا موٹا کام لیا ہے کہ بہت سارے بڑا عرصہ سے جو ہمارے جو روحانی لوگ ہیں، تصوف کے لوگ ہیں، جو سجادہ نشین ہیں، جو گدی نشین ہیں، وہ وظیفے کی اجازت کے لیے کتنا اپنے مریدوں کو ترساتے تھے، تڑپاتے تھے. اور میں کم از کم یہ کوشش کر رہا ہوں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب ہم ہندوستان میں یا نیپال میں، بنگلہ دیش میں، یورپ میں، امریکہ میں، جرمنی، فرانس، ایون افغانستان سے مجھے پٹھان بھائی فون کرتے کہ مجھے فلاں وظیفہ کرنا ہے، فلاں تسبیح کرنی، تو مجھے اس کا طریقہ آزمائش بتائیں. الحمدللہ میں اس کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں بیٹا کوئی شک نہیں کہ جو آیت کریمہ ہے یہ ہمارے وظائف کی دنیا کا بادشاہ عمل ہے. اس لیے اگر یہ وظیفہ ایسا کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں قابو آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے یہ لفظ جاری کیے تھے. ہمارے وہ دیکھنے والے جو چاہتے ہیں کہ ہم بڑا وظیفہ کریں، ہمیں بڑے وظیفے کے بعد ہمارا جسم جو ہے اس نور کو، اس روشنی کو برداشت کر سکے، اور ہماری کثافت لطافت میں ڈلنے کے عمل میں برداشت کر سکے، اور ہمارا جسم عادی ہو سکے، تو اس میں یہ بڑا وظیفہ ہے. اس میں میں نے پڑھا ہوا، میرا اس پہ نیٹ پہ پڑھا ہوا ہے، میرے چینل پہ پروفیسر عبداللہ بھٹی آفیشیل پہ اس کی ساری ڈیٹیل پڑھی، کس طرح آپ نے پڑھنا ہے، کس طرح 41 دن آپ نے کرنے ہیں. بیٹا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سردیوں سے پہلے اس کریں، پہلے آپ ایک کام کریں، 3 تسبیحیں شروع کریں.
1 مہینہ 3 کر دیں, پھر آپ کو 6 کر دیں, پھر اس کو 1000 کر دیں, پھر اس کے بعد اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو آپ کا جسم اس کا عادی ہو جائے گا. یہ سچ ہے کہ جلالی وظیفہ ہے, اس کا نور, اس کی روشنی جب کسی نارمل انسان سے ٹکراتی ہے تو وہ حرکت میں آتا ہے. تو آپ 1 تسبیح 3 تسبیح 11 تسبیح رکھیں تاکہ آپ کا جسم اس کا عادی ہو سکے. لیکن یہاں میں ایک اور بات پہ کلیئر کر دوں کہ بڑے یہ اعمال اکبر میں آتا ہے. اگر آپ بڑا کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ میری چینل پہ پڑا ہوا ہے الرقیب یا رقیب کا وظیفہ, النگہبان نگران. اگر آپ کسی کی اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں, اللہ کی نگرانی میں چلے جاتے ہیں, اللہ آپ کی نگرانی کرتا ہے, تو پھر آپ کوئی بھی وظیفہ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے میرا مشورہ آپ نے یا رقیب کا چلا کر لیں, وظیفہ کر لیں, پھر آپ ساتھ ساتھ آپ 1 تسبیح 3 تسبیح 4 تسبیح 11 تسبیح رکھیں. اور پھر جب سردیاں ہیں تو یہ اعمال اکبر بڑا عمل ہے, ایک ہی وظیفہ سب وظیفوں میں باری ہے. پھر جب آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ برکت پڑے گی. ساتھ آپ درود پاک اور استغفر اللہ ضرور رکھیں تاکہ آپ کا جسم, جو آپ کا کاسہ, آپ کا وجود جو شیشہ قلب ہے وہ دھل سکے اور پھر اللہ کے نور کی انوارات کی بارش ہو سکے وہاں پہ. سر ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, علی رضا ملتان سے. وہ لائن ڈراپ ہو چکی ہوئی ہے. اچھا سر, کیا عبادت یا صدقہ کی تصویر سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا صحیح ہے؟ سوشل میڈیا پہ اگر آپ یہ تشہیر کر رہے ہیں کہ میں فن خواہوں معاشرے کا, سوسائٹی کا, میں امیر آدمی ہوں, میرے پاس بڑے سورسز ہیں, بڑے ذرائع ہیں, اور میں لوگوں میں یہ خوشیاں بانٹ رہا ہوں, اپنی ذات کی تشہیر کر رہے ہیں, اپنی ذات کا اظہار کر رہے ہیں, تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. ہاں اگر آپ کہیں نہ کہیں یہ شو کرتے ہیں کہ باقی معاشرہ بیدار ہو جائے, باقی معاشرہ بھی اس کار خیر میں آپ کا ہم رکاب ہو جائے, لیکن جو میں نے نوٹ کیا ہے, جو سوشل میڈیا پہ تصویریں لگاتے ہیں اس میں معاشرے کو بیدار کرنے کا ایلیمنٹ کم ہوتا ہے, معاشرے کو ترغیب دینے کا ایلیمنٹ کم ہوتا ہے. اس میں لوگوں کو پھر یہ لوگ بڑا شکایت کرتے ہیں کہ مجھے نظر ہوگی. بھئی جب آپ ایسی تصویریں لگائیں گے نظر تو ہوگی نا. تو میرا خیال ہے کہ اگر اپنی ذاتی تشہیر کے لیے کرتے ہیں تو یہ منع ہے. اگر آپ معاشرے کو جگانے کے لیے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن ویسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نظر بد سے محفوظ رہیں, تصنع و بناوٹ سے پاک رہیں, تو پھر آپ کو سوشل میڈیا پہ ایسی تصویریں نہیں لگانی چاہیے. صحیح ہو گیا. ہمارے ساتھ ابھی ایک اور کالر موجود ہیں, عثمان ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال میرے کیا؟ پروفیسر صاحب سے 2 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ محرم کے کسی بھی دن میں شروع کیا جا سکتا ہے اور 5,000 بار پہلے 3 دن پڑھنا ہے. پروفیسر صاحب سے پوچھ کے یہ بتا دیجیے کہ باقی 27 دنوں میں 1.25 لاکھ پورا کرنا ہے یا مزید 30 دنوں میں یعنی 33 ڈیز میں 1.25 لاکھ پورا کرنا ہے. میرے بچے اچھا آپ نے ہاں دوسرا سوال بیٹا. دوسرا سوال سر آپ نے بتایا تھا کہ 1-3-5-2026 کے لیے بیسٹ ہے نیورولوجی کے حوالے سے ایک پوڈ کاسٹ میں, اور 4-7-8 کے لیے مشکل ہے, تو 2027 4-7-8 کے لیے کیا تھا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. میرے بچے آپ نے سوال صحیح کیا کہ اگر آپ محرم سارا برکتوں کا مہینہ ہے. بھئی برکتوں سے ویسے تو غم کا مہینہ ہے. اہل بیت کے ساتھ جو ظلم ہوا, جو جبر ہوا, جو زیادتی ہوئی, اور شبر اور ملعون نے, اور جو ابن سعد نے, اور اس کے بعد جو یزید نے جو ظلم کیا, لیکن اللہ کے آواز سے اللہ کہتا ہے یہ حرمت 12 مہینے ہیں, 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں. اس میں ذوالقعدہ ہے, ذوالحج ہے, اور جو محرم ہے, رجب ہے. تو اس پہ پھر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محرم کا مہینہ میرا ہے. تو یہ محرم کا مہینہ تقدس کے حوالے سے, احترام کے حوالے سے, مقدس کے حوالے سے بہت اچھا مہینہ ہے. اس میں اگر میں نے جو وظیفہ دیا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ لوگ جو چاہتے ہیں رزق مل جائے, نوکری مل جائے, پیسہ مل جائے, کاروبار چل جائے, ہماری رکاوٹیں دور ہو جائے, ہمارا رشتہ دور, کوئی ٹارگٹ, کوئی مقصد, کوئی مشن, ایسا کوئی چیز جو آپ کی لائف میں پھنسی ہوئی ہے, رکی ہوئی ہے, اور ان کو کام نہیں حرکت میں آ رہی, اس کے لیے بیٹا میں نے کہا تھا کہ 3 دن, کوئی بھی محرم کے سارے دن, پہلے 10 دن میں کر لیں, پہلے 10 دن تو آپ گزر گئے, آپ کسی بھی 3 دنوں میں اگر آپ 3 دن کرتے ہیں, اور اس کے بعد باقی دنوں میں آپ نے 1.25 لاکھ پورا کرنا ہے. اس کا پہلے 5,000, 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں, آپ بعد میں عشاء کریں گے, خالی کمرہ بہتر ہے کر لیں, نہ ہو تو کوئی بات نہیں, کوئی اور بھی ہے تو کوئی عرض نہیں, بات چیت نہیں کرنی, خاموشی سے کرنا ہے. 5,000 دفعہ 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں, 5,000 دفعہ 1 دن, 2 دن, 3 دن, باقی جو بچتا ہے وہ آپ نے 1.25 لاکھ پورا کرنا ہے. بہتر یہ کہ آپ محرم کے دنوں میں کریں, لیکن رب بڑا رحیم کریم ہے, وہ ماں سے زیادہ شفقت والا ہے. اگر محرم کے 10 دنوں میں نہیں بھی ہوتے تو 1.25 لاکھ بعد میں سٹارٹ آپ نے کر لیا ہے, اور 1.25 لاکھ اگر محرم کے اگلے مہینے میں بھی چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. افضل اور بہتر یہ کہ آپ محرم کے باقی دنوں میں اگلے جو 20 دن یا 19 دن 18 دن آ رہے ہیں اس کو پورا کریں. نہیں ہوتا تو آگے بھی کر لیں گے, لیکن سٹارٹ آپ کا یہاں کرنا ضروری ہے. اس سے بہت ثمرات ہیں. کوئی بھی مقصد, کوئی بھی مشن, کوئی بھی نوکری, کوئی بھی کاروبار, کوئی بھی رشتہ, کوئی بھی رکی ہوئی چیز اگر آپ ذہن میں رکھ کے کرتے ہیں تو رب ذوالجلال بڑا رحیم کریم ہے, وہ آپ کا مقصد پورا ہوگا, اور جو آپ چاہتے ہیں وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور سر اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, ذیشان ہے لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرے 2 سوال ہیں. میں ایک تو پہلا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سوشل میڈیا کھولو, آج کل دور اس کا ہے, تو آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اس پہ لوگوں کی آ رہی ہوتی ہے جیسا وہ کوئی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں, اس کو پوسٹ کر رہے ہیں, یا اپنی نعمتوں کو آپ دکھا رہے ہو. تو آیا ان لوگوں کے لیے کیا ہونا چاہیے, کیونکہ جو کافی لوگ ہیں وہ کافی چیزوں سے محروم ہوتے ہیں, اور آپ اللہ کے لیے اگر کسی کی خدمت کر رہے ہو
تو وہ آپ کیوں اس کو آن لائن شو کر رہے ہو؟ اور دوسرا یہ کہ جس طرح یہ بھی غلط ہے، اب ہم لوگ اگر جاتے ہیں جس طرح عمرہ وغیرہ پہ عبادت کرنے جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، اس کی بھی پکچرز ہم لوگ اکثر اپلوڈ کر رہے تھے، تو کیا یہ بھی غلط ہے کہ اس کے بارے میں چیزوں کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا، یہ بھی غلط ہے کہ یہ بھی صحیح ہے؟ بڑا اچھا. لیکن پہلے میں جو پچھلا میرے بیٹے نے سوال کیا تھا کہ جو 4 والے یا 8 والے ان کا اسٹرگل نمبر ہے 2026، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میں یہاں کلیئر کر دوں کہ 2 اور 4 اور 8 والے یہ ہر سال ان کا اسٹرگل کا نمبر ہوتا ہے. ان کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جن کو چیزیں مشکل سے ملتی ہیں، لیکن ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ یہ وہ خوش قسمت ہے جن کو اسٹرگل کے بعد مل جاتا ہے. دنیا میں بہت سارے ایسی لوگ آتے ہیں جن کو پوری زندگی کوشش کرتے رہتے نہیں ملتا، لیکن 4-8 والے اسٹرگل ضرور ہے، لیکن کوشش کی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے بغیر کوشش کی مل رہا ہے. یہ کوشش کرتے ہیں، رکاوٹ آتی ہے، ہرڈل آتی ہے، ناکامی آتی ہے، پھر مل جاتا ہے. ان کی یہ ساری زندگی ان کے ساتھ یہ کھیل چلتا رہتا ہے. یہ سال مشکل، اگلے سال میں ان کے لیے آسانی ہوگی، لیکن اگر یہ استغفر اللہ یا حیو یا قیوم یا لطیف یا رقیب یا حفیظ و 3-3 5-5 تسبیح اپنے ورد میں رکھیں تو پھر ان کی ہرڈل اور جو ناکامی اور جو اسٹرگل ہے وہ کم ہو جاتی، چیزیں آسان ہو جاتی ہے. اب میرے بیٹے نے جو ابھی سوال کیا کہ اگر جب ہم سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں عمرے کے والے سے، حج کے والے سے، یا میں ایک بات کلیئر کر دوں، بہت سارے لوگ ہمارے جب بڑے کلچر میں لوگ بیٹھتے ہیں نا، آپ کس گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں؟ اگر تو وہ گروپ کے ساتھ یہ کوشش کرتے کہ ہم جو فلاں گروپ جو 40 لاکھ لیتا ہے، 50 لاکھ لیتا ہے، جو بوفے لگاتا ہے، جو GNC جو بڑی گاڑیاں وہاں پہ جیپیں دیتا ہے، فلاں کرتا ہے، اور آپ اگر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو مرحوب کر سکے، متاثر کر سکے کہ آئی ایم ریچسٹ، میں امیر آدمی ہوں، میں وہ عمرہ حج کر رہا ہوں جو آپ نہیں کر سکتے، تو آپ خود سوچ لیں کہ جس عمل کی ابتدائی آپ ریاکاری سے کر رہے ہیں، جس عمل کی ابتدائی آپ تشہیر سے کر رہے ہیں، تو وہ کیسے قابل قبول ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آپ جب حج کریں، عمرہ کریں تو اس میں مشکل آتی ہے. اگر آپ وہاں پہ 7 اسٹار پیکیج لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو سہولت دی، آپ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ وہاں پہ منا کا میدان ہے، پھر اس کے عرفات ہے، عرفات کے مزدلفہ جاتے ہیں، اور مزدلفہ پہ اگر آپ ہر چیز 7 اسٹار چیزوں پر جاتے ہیں، آپ پیدل بھی نہیں چلتے، اور جب جمرات کی طرف جاتے ہیں وہاں بھی نہیں پیدل چلتے، تو یہاں کہیں نہ کہیں آپ کو پیدل چلنا چاہیے تاکہ وہ مشکل، وہ صحبت، وہ تھوڑی سی سختی آپ کو احساس ہو کہ صحابہ کرام اور نیک لوگ اور عام لوگ جو وہ کس طرح کرتے ہیں. آپ ضرور کریں، لیکن محفلوں میں بیٹھے اگر آپ گروپوں کا نام لیتے ہیں، فلاں گروپ 50 لاکھ لیتا ہے، فلاں 40 لاکھ لیتا ہے، 10 لاکھ بھی کرتا ہے، فلاں 30 لاکھ بھی کرتا ہے، اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ تشہیر کر رہے ہیں، لوگوں پہ اپنی دھاک بٹھا رہے ہیں، تو یہ ریاکاری میں آئے گا، یہ تشہیر میں آئے گا. اسلام میں اس کی بالکل کوئی اجازت نہیں ہے. ایسی عبادات، ایسی ہماری ثقافتیں، ایسی ہماری عمریں، ایسی ہمارے حج دنیا میں ہی رہ جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں اس کا پھل نہیں ملتا. ہمیں اگر ہم سوشل میڈیا پہ بھی لگاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی عمارت، اپنی پیسہ، اپنی دولت، اپنے تعلقات، اپنے سٹیٹس لوگوں کو شو کروں کہ میں یہ چیز ہوں، تو میرا خیال ہے یہ شرک اصغر میں آئے گا، یہ ریاکاری میں آئے گا، یہ عبادت میں نہیں آئے گا. ہمیں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، ہمیں خلوص نیت کے ساتھ کرنا ہے، اور رب کے لیے کرنا ہے، آقا کریم کے لیے کرنا ہے، دین کے لیے کرنا ہے، اخلاص کے لیے کرنا ہے، خلوص کے ساتھ کرنا ہے تاکہ ہماری عبادات قبول ہو سکے. ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک اور کالر موجود ہیں، ابراہیم ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا پروفیسر صاحب سے سوال ہے ریا کے اوپر نا، جو لوگ ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر تشہیر کرتے ہیں، اسٹیٹس لگا دیتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ لوگ لگاتے ہیں عمرے پہ جا رہے ہیں، عمرہ نہیں ہو رہا، اور ٹک ٹاک کی ویڈیوز چل رہی ہیں. تو جو حدیث میں نے پڑھی تھی اس کے اندر تو یہ شرک کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک عجب ہوتا ہے اور ایک ریا ہوتا ہے. تو ان دونوں چیزوں سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے؟ مطلب تو شیطان کی طرف سے ہی ظاہر سی بات ہے، شیطانی وسوسہ ہے، تو اس کے لیے یہاں تو کوئی ذکر اذکار ہونے چاہیے. ہمارے دیکھنے الحمدللہ ہمارے دیکھنے والوں کا ماشاءاللہ شعور لیول بڑا بہتر ہو گیا ہے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم سوشل میڈیا کو ہم اسٹیٹس کو شو کرنے کے لیے اپنی عمارت، اپنا ٹیکہ، اپنی ساری چیز، عمارت، اپنا تعلقات، اپنی شہرت، اپنا پیسہ، اپنا دولت شو کرنا چاہتے ہیں اور اپنا بڑا پن شو کرتے ہیں کہ میں آپ لوگوں سے ڈفرینٹ ہوں، تمہارے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس یہ چیز ہے، تم یہ افورڈ نہیں کر سکتے، میں یہ افورڈ کر رہا ہوں، تم یہاں نہیں جا سکتے، میں یہاں جا رہا ہوں، تم اس قابل نہیں ہو، میں اس قابل ہوں، لہٰذا میری عزت کرو، میری رسپیکٹ کرو، میں تمہارے سے سپیریئر ہوں، میں تمہارے سے برتر ہوں. ایسا وہ ہر وہ عمل جس میں آپ یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اپنی عمارت، اپنی شہرت، اپنی طاقت، اپنی دولت، اپنی سپرمیسی اور اپنے تعلقات شو کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایک اور کام کرتے ہیں کہ اگر کسی بڑے بندے کے ساتھ تصویر لگ گئی، بنا لی ہے، تو فوری طور پہ لگاتے ہیں کہ میرے سے ڈرو، میں فلاں بندے کے ساتھ میرا تعلق ہے، یا فلاں بڑے افسر کے ساتھ، بیوروکریٹ کے ساتھ، فلاں کے ساتھ تعلق ہے، لہٰذا آج کے بعد میرے سے دھیان سے رہنا. تو یہ بھی اس ریاکاری اس میں آتا ہے. لیکن ہمیں ایسی ہر وہی بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، روزے محشر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس عالم دین کو بلائے گا، کہے گا ہاں بھائی
تو بڑی تقریریں کرتے تھے, بڑے واز کرتے تھے, بڑی لفاظی تھی تمہاری, لیکن تم یہ سارا کچھ اپنی شہرت کے لیے, اپنے وجود کے لیے, اپنی شخصیت کے لیے کرتے تھے. لہٰذا تمہیں جو کچھ ملنا تھا دنیا میں مل گیا, یہاں اب تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اور اس سخی کو بلائیں گے. یہاں بھی تم بڑی سخاوت کرتے تھے, بڑے چیریٹی خانے, بڑے سخاوت خانے, بڑی شادیاں, بڑے اسپتال, بڑے مریضوں کا علاج کرتے تھے, اور تمہارا ارادہ تھا کہ میری جے جے کار ہو, لوگ مجھے کہیں کہ کیا سخی آدمی ہے, یہ غریبوں کی مدد کرتا ہے, تاکہ لوگ تمہاری عزت کریں. تو تمہیں دنیا میں مل گیا تھا, یہاں تمہیں کچھ نہیں مل لگا. سمپل سادہ بات جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شرک اصغر, شرک ہے یہ, ریاکاری, تصنع, بناوٹ, تشہیر, جس میں اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کے لیے, اپنے خاندان کو پروموٹ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی بھی آپ کوشش کرتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوگی, وہ ہمارے منہ پہ دے دی جائے گی. ٹھیک ہے سر, اگر جو لوگ پوسٹ کرتے ہیں مطلب کہ دوسروں کی نیکیوں کی جو بھی ترغیب ملے, تو کیا یہ رایا کاری نہیں ہوگی؟ میں پھر بولتا ہوں کہ ایسی ترغیب جس میں آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے سوئے ہوئے لوگ, معاشرے کے مخیر لوگ, معاشرے کے پاس جن کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ پیسہ نہیں نکال رہے, آپ کی کسی کوشش سے, آپ کی کسی حرکت سے, آپ کی کسی تقریر سے, آپ کی کسی پوسٹ سے, آپ کی کسی ایکٹ سے وہ بھی حرکت میں آ جائیں. اگر آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ معاشرے کی خدمت ایسے طریقے سے خلوص نیت کے ساتھ, محنت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ ہو سکے, تو پھر ایسی تشہیر, ایسا جو آپ تشہیر کر رہے ہیں, لگا رہے ہیں تصویر تاکہ باقی لوگ بھی حرکت میں اور وہ کام کریں, پھر تو ٹھیک ہے. بات میں پھر بار بار بھی کر رہا ہوں کہ ہم لوگ کو دار نیتوں پہ ہے. اگر آپ کی نیت خدا کی رضا ہے, خوشنودی ہے, تو آپ کو خدا مل جائے گا. اگر آپ کی خوشنودی یہ ہے کہ مجھے دنیا کی شہرت, عزت, وقار, معاشرے میں ٹکیا مل جائے, تو پھر آپ کو وہی ملے گا. یہ سمپل سادہ فارمولہ ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا, ایک بندے نے آ کے کیل لگا دیا تھا کہ یہاں پہ سواری بندے, ایک بندے نے آ کے کیل اکھاڑ دیا تھا کہ کسی کو لگ جائے گا. اللہ نے دونوں کو ثواب دیا, کیونکہ یہ جو اللہ نے یہ بات کی نا, میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ سے بڑا حاکم, اللہ سے حکیم, دانا, سمجھ, بصیرت آگے والا کوئی نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ عمل جو بھی آپ کریں گے اس کا درمدار نیتوں پہ ہے. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا, جب امام حسین علیہ السلام جب حج پہ آتے ہیں کوفے جانے سے پہلے, تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو حج پہ اس نیت سے آئے ہوئے تھے کہ ان کی آستینوں میں, ان کے کپڑوں کے اندر خنجر چھپے ہوئے تھے کہ ہم نے نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا ہے. تو وہ حج کیا تھا, جو نیت ہی لے کے یہ ہے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا ہے. یا پھر ایسا بندہ جو مسجد میں جاتا ہے کہ میں فلاں بندے کو ذلیل کرنا ہے, فلاں بندے کو بدتمیزی کرنا ہے, فلاں بندے کو نیچا دکھانا ہے, تو مسجد میں جانے کا تو اس کا عمل فیل نہ ہوا. لہذا فیل آپ کی نیت دیکھی جائے گی. آپ اگر حج کرنے گئے ہیں, مسجد پہ گئے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, چیریٹی کر رہے ہیں, سخاوت کر رہے ہیں, آپ کا لب لباب کیا, آپ کی نیت کیا. اگر نیت ٹھیک ہے ثواب, اگر نیت غلط ہے تو شرک. صحیح ہو گیا. کیا ہر نیکی کو پوشیدہ رکھنا افضل ہے, یا بعض اوقات اسے ظاہر کرنا بھی درست ہوتا ہے؟ نہیں, نیکی کو پوشیدہ رکھنا افضل ہے. جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہترین صدقہ کیا ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے صدقہ دے رہے ہیں, دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا. بہترین تو یہی ہے. لیکن بعض کو, جیسے میں بار بار پچھلے کئی منٹ سے بات کر رہا ہوں کہ بعض کو آپ چاہتے ہیں کہ میری طرح کچھ اور لوگ بھی حرکت میں آ جائیں, کچھ اور لوگ بھی اس نیکی میں حصہ ڈالیں, کچھ اور لوگ بھی اس کار خیر میں آئیں. تو اس وقت تشہیر کرنا اس نیت کے ساتھ کہ معاشرے کے سوئے ہوئے بندوں کو, معاشرے کے امیر لوگوں کو حرکت دی جا سکے, ترغیب دی جا سکے, تاکہ وہ بھی اس نیکی میں آ کے شامل ہو جائیں. مثلا اجتماعی طور پہ پیچھے کرونا آ گیا تھا, تو لوگوں میں گھروں کا راشن نہیں تھا, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں یار مل کے راشن دیتے ہیں لوگوں کے گھروں میں, اور نیت یہ ہے کہ لوگ جو باہر نہیں آ سکتے, جو مزدوری نہیں کر رہے, ان کو کھانا پہنچا سکیں یا دوائیاں پہنچا سکیں. یا کوئی زلزلہ آتا ہے یا سیلاب آتا ہے, تو بہت سارے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جا کے وہاں پہ جہاں پہ سیلاب زدگان ہیں, مکان گر گئے ہیں, فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, لوگ ٹیلوں پہ بیٹھے ہیں, اور وہاں جا کے ان کی مدد کریں. تو اس میں چھوٹی موٹی تشہیر اگر وہ یہ کرتے ہیں کہ میرے اس ایکٹ کرنے سے باقی لوگ بھی حرکت میں آئیں, باقی لوگ بھی کریں, تو ایسی تشہیر میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ پوشیدہ سے بہتر ہے. اگر آپ خاموشی سے کرتے ہیں تو دوسرا آپ کے کھل کے کر رہا ہے اور ساتھ اس کی کوشش باقی بھی آئیں, تو ایسا کر دینا بہتر ہے. صحیح ہو گیا. اور سر اس کے علاوہ اگر نیت اچھی ہو لیکن تعریف حاصل ہو جائے, تو کیا عبادت کا اجر ملتا ہے؟ اگر آپ کی, میں پھر بولتا ہوں, اگر آپ سیلاب آ گیا ہے ملک میں, سیلاب آ گیا ہے, زلزلہ آ گیا ہے, طوفان آ گیا ہے, وبائی امراض آ گئی ہے, کوئی شوب چشم آ گئی ہے, کرونا آ گیا, کرونا آنے کے بعد پھر اجتماعی طور پہ معاشرہ مفلوج ہو کے رہ گیا, معاشرہ بے جان ہو کے رہ گیا, معاشرہ ساکت ہو کے رہ گیا. وہاں کوئی بندہ اگر حرکت میں آتا ہے, کہتا ہے کہ میں آ کے یہاں پہ کچھ ایسا عمل کروں تاکہ باقی لوگ بھی اس میں شامل ہو جائے, تو ایسا عمل کرنا ٹھیک ہے. اس وقت تشہیر کرنا, اس وقت لوگوں کو دکھانا, اس وقت لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا نیکی کا عمل ہے. لیکن اگر آپ, میں بار بار پھر وہی کہہ رہا ہوں, اگر آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں ان میں چودھری بن جاؤں, میرا ٹور بن جائے, میں ان میں سب سے نمایاں ہو جاؤں اور میری بلے بلے ہو جائے, تو پھر آپ کو
کو نیکی کا ثواب نہیں ملتا, پھر آپ کو یہیں پہ دے دیا جاتا ہے. اصل نیکی کیا ہے کہ جب آپ عبادت کریں تو آپ کی جو مشنود ہے, آپ کے خشنود ہے, آپ کا جو منبع ہے, آپ کے جو رضا باللہ وہ یہ کہ خدا راضی ہو جائے. اگر آپ خدا کے لیے کرتے تو اللہ آپ کو اس کا اجر دیتا ہے, اگر آپ دنیا کے لیے کرتے تو پھر دنیا میں رہ جاتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, حفصہ ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ کا سوال کیا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آج کل کوئی نیاز بھی دو, سخاوت کرو یا کوئی بھی چیریٹی بھی کرو تو اس کو پہلے لوگ کیمرہ میں کیپچر کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں یا لوگوں کو دکھاتے ہیں, شو آف کرتے ہیں. کیا یہ سخاوت اس کو کہا جاتا ہے, یہ سخاوت کے زمرے میں آتی ہے, یہ سخاوت کا کون سا درجہ ہے؟ اصل میں آج کل نا لوگوں کو نا سوشل میڈیا کا, ٹک ٹاک کا, انسٹا کا, فیس بک کا دورہ سا پڑا ہوا ہے ہر بندے کے, اور وہ کچھ لوگ نا اس کو بڑا پراؤڈلی کہتے ہیں جی میں انسٹا پہ ہوں, میرے اتنے فالوورز ہیں, میں فلاں پہ ہوں, میں اتنے فالوورز ہیں. پھر میں بار بار کہتا ہوں اگر کچھ لوگ یہ ایکٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو میری فالوورشپ بڑھے, میرے ویوز بڑھیں, اور لوگ میری جائزہ کریں کہ یہ اس جیسا بندہ معاشرے میں ہے ہی کوئی نہیں, اگر ذاتی اس کی ہے ٹارگٹ کہ میری ذات کو پروموٹ کیا جائے, میری ذات لوگوں کے سامنے ابھرے, میری ذات لوگوں کے سامنے نمایاں ہو, اور میں لوگوں میں ڈفرینٹ ہو, جو اس لحاظ سے کہ یہ تو بڑا اسپیشل آدمی ہے, یہ سخاوت کرتا ہے, یہ چیریٹی کرتا ہے, لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے, اور یہ خاص ہے اور یہ اسپیشل, اور اس کے دل میں یہ ہے کہ میرے خاص اور اسپیشل ہونے کے بعد لوگ میری عزت کریں, تو یہ تصنع میں آئے گا, یہ بناوٹ میں آئے گا, یہ شرک میں آئے گا. سوشل میڈیا پہ تو میں کہیں نہیں, کوئی شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو جو اس نیت سے کرتا ہے کہ لوگوں کو ترغیب ملے. سوشل میڈیا پہ زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں ہوں, مجھے مانو, میرے وجود کا احساس کرو, میں اسپیشل ہوں, میں ڈفرینٹ ہوں, میں تم سے سپیریئر ہوں, میرے جیسا کوئی نہیں. زیادہ تر سوشل میڈیا پہ, حالانکہ یہاں پہ یہ بات اکثر لوگ نے کہا, اور میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں, ہمیں نظر ہوگی, ہمارے اوپر جادو ہو گیا, نظر بد ہوگی. میں مولا کائنات کا وہ لفظ اور آقا کریم کی وہ بات جو ہے کہ اپنی نیکیاں, اپنی کامیابیاں اور اپنی خوشیاں لوگوں سے چھپاؤ, اپنی کامیابیاں اور اپنی خوشیاں لوگوں سے چھپاؤ, کیونکہ آپ کے دائیں بائیں وہ لوگ ہیں جو آپ کی خوشیاں نہیں چاہتے, جو آپ کی تقسیم کے خلاف ہیں, جو کہتے ہیں یہ کیوں کر رہا ہے ایسے بندہ. لہٰذا پھر وہ جب کینے, نفرت, بغض, حسد کے ساتھ آپ کو دیکھتا ہے, اور دیکھنے کے بعد پھر آپ پہ نظر لگتی ہے, پھر آپ کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, آپ کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے فساد شروع ہو جاتے ہیں, آپ کی بیماریاں شروع, پھر آپ پریشان ہوتے ہیں. لہٰذا اپنی کامیابیاں, خوشیاں چھپا کے رکھیں. اور دوسری بات ہے پھر آپ بعد میں کہتے ہیں میرے پہ نظر ہوگی, میرے پہ جادو ہو گیا, فلانا میرے خلاف ہو گیا, فلانا میرے خلاف ہوگا. تو آپ کو چاہیے کہ ایسی تشہیر نہ کریں جس میں آپ کا وجود, آپ کا خاندان, آپ کے گھر والوں کی تشہیر ہو اور آپ کا روب دبدبہ پڑے. ہاں کہیں اگر یہ آپ چاہتے ہیں کہ باقی معاشرہ جاگ پڑے, وہ بہت کم ہے, میں تو نہیں مانتا کوئی ایسا ہوگا, اور بیدار ہو جائے تو وہاں پہ ٹھیک ہے, ویسے آپ کو یہ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے سر. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, حفصہ ہیں لاہور سے, سوری علی رضا ہیں ملتان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ میرا سر سے سوال ہے کہ آج نیکی اخلاص کے بجائے نا ایک ڈیجیٹل پروڈکٹ بن چکی ہے, جہاں عبادت اور سخاوت کو سوشل میڈیا پر ویوز اور لائک اور دوسروں کو مرغوب کرنے کے لیے نا ایکسپوز کیا جاتا ہے. تو اس شدید رعایت کاری اور دکھاوے کے لائف سٹائل کے دور میں ہم اس منافقت سے نکل کر اپنی نیتوں کو میں اخلاص کیسے پیدا کر سکتے ہیں, اور اپنی نیتوں کو اس ڈیجیٹل منافقت سے کیسے پاک کر سکتے ہیں, اور کیا کوئی ایسا فارمولہ ہے جس سے جان سکیں کہ فلاں شخص ریاکاری کر رہا ہے یا وہ نیکی کی ترغیب دلا رہا ہے؟ میں نے اس پہ یاد کلیئر کروں, میں گاؤں میں کچھ عرصہ پہلے گیا تو وہاں پہ ایک خاتون مجھے کہنے لگی کہ ہر مہینے نا پہلی ڈیٹ سے 5 ڈیٹ کے درمیان ہمارے گھر کے باہر کوئی نہ آ کے راشن رکھ کے چلا جاتا ہے. اچھا میں کہ بندہ کون ہے, کہتی کوئی پتہ نہیں. میں بندے کون ہے, کیا ہے یہ, میں نے اسے کہا کہ نیکسٹ ٹائم تم نے کوشش کرنی ہے کہ جب کوئی ایسا بندہ نہ کوئی ہو تو تم نے دھیان میں رکھنا کہ بندے کا پتہ چلے, اور اس سے پوچھنا تم کون لوگ ہو, کہاں سے آئے ہو, کیا کرتے ہو. وہ بی بی اس کے پیچھے پڑی رہی, تو جب بندہ راشن رکھنے آیا تو اس بی بی نے اس کو پکڑ لیا کہ بھائی جان آپ کون ہیں, کیا نام ہے. یہ بندہ پہلے تو اپنا چھپاتا رہا کہ نہیں میں کچھ نہیں بتاؤں گا, لیکن جب اس بی بی نے بہت زور لگایا تو اس نے کہا کہ ہم ایک 4-5 لوگ ایسے, اور ہمارے ساتھ کچھ امیر لوگ شامل ہیں جنہوں نے ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ معاشرے کی بیوائیں, مسکین, یتیم, پسے ہوئے لوگ جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے, جن کا کوئی پالنے والا نہیں ہے, کوئی کمانے والا نہیں ہے, ہم نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے. اور لسٹ بنانے کے بعد ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ باعزت طور پہ, باعزت طریقے سے پہلی اور یکم کے دوران راشن لے کے ان کے گھر کے دروازے کے پاس رکھ دیں, اور پیچھے ہو کے کھڑے ہو کے دیکھے وہ بندہ. جب گھر والے اٹھا لے تو پھر واپس آتے, جب تک گھر والے نہیں اٹھاتے کوئی اور نہ اٹھا کے لے جائے. ہم یہ نیکی اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری نیکی دوسروں تک پہنچے نہ. تو مجھے وہ بڑی ادا پسند آئی. میں باقاعدہ پھر اس بندے سے ملنے گیا, میں کہ یار یہ نیکی, یہ ترغیب اتنی بڑی آپ لوگوں کو کہاں سے آئی کہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ آپ لینے بعد جب کوئی بندہ کسی سے چیز لیتا ہے نا تو اس کو دینے والا اکثر نا اس کو ایک نا عجیب سا اس سے ایٹیچیوڈ مانگتا ہے کہ میں تمہیں یہ چیز دیکھ رہا ہوں, میری خوشامد کرو,
میرا مراسی پن کرو, میرے سامنے جھک جاؤ اور میری تعریف کرو. تو میں کہا یار یہ جو تم ان لوگوں کو اس اذیت سے بچا رہے ہو بہت بڑا عمل ہے کہ جب عام ہمارے معاشرے میں سخاوت کی جاتی ہے, چیریٹی کی جاتی ہے, چیریٹی کرنے کے ساتھ پھر یہ رویہ مانگا جاتا ہے کہ میں جس کی چیریٹی کر رہا ہوں, جس کو سخاوت کر رہا ہوں, جس کی مدد کر رہا ہوں, جس کی ہیلپ کر رہا ہوں, جس کو راشن دے رہا ہوں, جب وہ میری عزت کرے, میری رسپیکٹ کرے, مجھے ووٹ دے, مجھے ساری چیزیں دیں. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی جو تمہاری آپ کی تنظیم ہے اور اس کے اخلاص کا لیول کیا ہے کہ آپ لوگ اگر ان بیواؤں کی, یتیموں کی, مسکینوں کی مدد کر رہے ہیں, ساتھ آپ ان کا پردہ رکھ رہے ہیں, ان کو حیا دے رہے ہیں, ان کو گریس دے رہے ہیں, ان کو عزت دے رہے ہیں, ان کو اس شرمندگی سے بچا رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی کو چیز دیتا ہے تو دیتے وقت پھر توقع کرتا ہے کہ میری عزت کرو, میں نے تمہارے پہ احسان کیا ہے. تو نیکی کی اصل جو روح ہے, نیکی کا اصل جو مغز ہے, نیکی کی جو اصل گہرائی ہے وہ یہی ہے کہ آپ جب کسی کو دیں تو آپ کے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, اور کرنا یہی چاہیے. لیکن بعض اوقات میں کہتا ہوں اگر کوئی بندہ تشہیر کرتا ہے, اور تشہیر میں اس کی اجازت ہے اس میں اسلام میں, تشہیر صرف اس لیے کرتا ہے کہ باقی لوگ جاگ پڑے تو وہ اجازت ہے, لیکن جو اسلام کی عبادت کی اصل روح ہے, اصل مغز ہے, اصل گہرائی ہے, اصل نچوڑ ہے, اتر ہے کہ اس بات کا وہ یہی ہے کہ آپ دینے والے کو دیں تو دوسرے ہاتھ کتنی بڑی بات کر دی ہے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے, وہ بندہ جو لے رہا ہے نا وہ شرمندگی سے محفوظ رہے, اس جو بندہ دیتا ہے اس کی اس حقارت سے, اس بڑائی سے کہ میں تمہیں دے رہا ہوں میری عزت کرو. تو وہ ایسی چیزیں اگر آپ کرتے ہیں کہ دینے والے کو احساس شرمندگی سے بچائیں تو میرا خیال ہے یہ عبادت کا اعلیٰ ترین مقام ہے جو ہم سب کو اس کو حاصل کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, امجد خان ہے نانکانہ سے. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے کہ پروفیسر صاحب سے کہ رزق میں برکت کے لیے جو کروڑ پتی کا وظیفہ بتاتے ہیں لوگوں کو, وہ اس کی اجازت چاہیے تھی. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ سر امجد خان. بیٹا آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 1171 جی. اور آپ کی والدہ کا نام؟ والدہ کا نام خورشید بی بی. میرے پیارے بیٹے آپ کرتے کیا ہیں؟ میں سر ٹیچر ہوں پرائمری اسکول میں. تو آپ کو ساتھ دیکھیں نا, اگر آپ ٹیچنگ کریں گے تو پھر تو کروڑ پتی مشکل ہو جائے گا. کچھ سائڈ بزنس کریں گے, کام کریں گے, پھر ہی اللہ کے دروازے کھلیں گے نا. ہاں جی اس واسطے اجازت چاہیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں سر کپڑے کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں. بالکل کوئی کریں آپ. ایسے سارے لوگ, میں بعض کو کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جب سے میں نے یہ کروڑ پتی ارب پتی کی بجائی اس میں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں غربت بڑی ہے, تنگی بڑی ہے, لوگوں کے مسائل بڑے ہیں, رزق کی تنگی, تو ایسے سارے لوگ جو ذکر اذکار کرتے ہیں نا, تو کچھ لوگوں میں کہتا ہوں کہ ہاں آپ ذکر آپ کروڑ پتی بننے کا عمل کر رہے ہیں, کریں, ارب پتی بننے کریں, کھرب پتی بننے کریں, بلینئر کریں, لیکن ساتھ کوشش بھی کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے اگر آپ رزق چاہتے ہو تو میرے پہ توکل کرو, توکل کے بعد پھر کوشش کرو. اگر آپ کوشش نہیں کرتے, ایک سکول ٹیچر ہے وہ سکول ٹیچنگ کر رہا ہے ساتھ, جیسے آپ یہ بچہ کاروبار کرے گا, کوئی رستہ کھولیں گے, کوئی کھڑکی کھولیں گے, کوئی دروازہ کھولیں گے تو پیسے کی بارش ہوگی نا. اگر آپ ایک سکول ٹیچر سکول ٹیچنگ کیے جا رہا, کچھ اور کام نہیں کر رہا, ایک اور بندہ کوئی نوکری کرتا ہے, وہ نوکری سے گھر واپس آ جاتا ہے. اگر آپ ایسے ذکر اذکار کرتے ہیں جس سے آپ چاہتے ہیں اور یہ آپ کا حق ہے, آپ کو پیسے چاہیے, آپ سخاوت کرنا چاہتے ہیں, چیریٹی کرنا چاہتے ہیں, نیکی کرنا چاہتے ہیں, اپنی زندگی کو خوبصورت اور آرام دہ بنانا چاہتے ہیں, تو آپ سب کو اجازت ہے. میں 2-3 جہاں پہ وظیفے بتاؤں گا. آپ سب جانتے ہیں کہ 28واں پارہ سورہ طلاق کی جو آیت ہے وہ مئی تک سے شروع ہوتی ہے, شہین قدرہ پہ ختم ہوتی ہے. اس کو آپ ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھ سکتے ہیں, عشاء کے بعد 110 بار پڑھ سکتے ہیں, 313 بار پڑھ سکتے ہیں, 1000 بار, جتنی آپ کی گنجائش ہمت ہے آپ یہ پڑھیں, اس سے آپ کے پیسے آنے شروع ہو جاتی ہیں. دوسرا سورہ کوثر جو اللہ تعالیٰ حوض کوثر کے مالکوں کے دنیا میں بھی جب ہم اس نیت کے ساتھ کہ یا رسول اللہ قیامت والے دن تو آپ ہمیں حوض کوثر پہ ملیں گے, دنیا میں بھی ہمیں پیسے چاہیے. اگر آپ 120 بار روزانہ پڑھتے ہیں اور اگر آپ 120 دن پہ جاتے ہیں تو آپ کے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. یا پھر صبح سورہ سبا کے وہ جو آتے ہیں وہ خیر اور رازقین, بے شک رب بہتر رزق دینے والا. اگر آپ یہ 1000 بار 300 بار روزانہ پڑھتے ہیں, کوئی, میں سارے نہیں کہہ رہا, کوئی وظیفہ ایک پکڑ لیں, اور پھر آخر میں جو اللہ کے نام ہے یا رزاق کو یا باسط ہو 500 بار, یا رزاق ہو یا باسط ہو 500 بار, یا غنی ہو یا مغنی ہو 500 بار, یا وہاب ہو یا اللہ 500 بار, اور یا پھر یا حی ہو یا قیوم یا لطیف 500 بار. ان میں سے کوئی نام جو آپ کو پسند ہے, اگر آپ 300 بار 1100 بار 5000 روزانہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور تکرار کے ساتھ 2-4 مہینے پڑھتے ہیں, ساتھ میں پھر کہہ دو بظاہر ہی کامیاب. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم بڑے وظیفے کرتے ہیں, بڑی تسبیحیں کرتے ہیں, بڑے چلے کرتے ہیں, کام نہیں ہوتا. جب تک اپنے وظیفوں میں مولا کائنات کا وہ جو فرمان ہے کہ ہماری دعائیں آسمان کے درمیان اٹک جاتی ہیں, پھنس جاتی ہیں, اوپر نہیں جاتی, جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اوپر جانا. آپ ان ذکر اذکار کو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں,
اور ساتھ استغفار پڑھیں تو آپ کے ذکر کا بات قبول ہوں گے, اور ساتھ کوشش کریں تو آپ کروڑ پتی بھی ہوں گے, ارب پتی بھی ہوں گے. اس دعا کے ساتھ کے سارے لوگ جو بھی کوشش کرتے ہیں اللہ ان سب کے دروازے کھول دے اور رزق پیچھے پیچھے ہو اور یہ آگے آگے ہو. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں اسامہ رفیق پتوکی سے. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا پروفیسر سے سوال ہے کہ کوئی بھی نیکی جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کی جاتی ہے اس کو ریاکاری کہتے ہیں. اگر یہی نیکی کنجوس لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے کی جائے تو اس کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے؟ علماء سے تو سنا ہے کہ صحابہ کرام بھی دکھاوا کا سخاوت کرتے تھے. اور دوسرا میرا سوال ہے کہ پٹی صاحب سے مجھے رات کو نا تقریباً بڑی تکلیف ہوتی ہے, میرا دل گھبرا جاتا ہے اور میں کہتا ہوں بس آخری وقت ہے, اور اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں اطمینان سے سو سکوں. بڑی پیاری بات میرے بھائی نے کی ہے. پہلی بات تو اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ایسی وہ نیکی, ایسی وہ عبادت, ایسی وہ چیریٹی, ایسی وہ سخاوت, ایسی دوسروں کی مدد جو معاشرے کے سوئے ہوئے طبقے کو بیدار کرنے کے لیے, مخیر اور سوکھے امیر لوگوں کو جگانے کے لیے کی جائے تو اس کی اسلام میں بالکل اجازت ہے. اسے ہم کہتے ہیں ترغیب دی جا رہی ہے, معاشرے کے باقی لوگوں کو بیدار کیا جا رہا ہے کہ یار اس نیکی میں آپ بھی شامل ہو جاؤ. لیکن اس ترغیب کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے پہ میری دھاک بیٹھے, میری دہشت بیٹھے, میری پاور بیٹھے, میرا لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کیا تورسم خان ہوں, تو وہ نیکی جائز نہیں. اگر آپ ترغیب دلاتے ہیں, لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں اور لوگوں کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگاتے ہیں تو یہ ایسی تشہیر, ایسی ترغیب بالکل کرنی چاہیے. اور صحابہ کرام کرتے رہے. جب وہ جنگ کا موقع آیا تھا, کوئی آدھا سامان, کوئی سارا سامان لے کے آ گئے تھے, اور اللہ نیت دیکھتا. اللہ کے نبی کے جب صحابی آئے نا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو یہ چند کھجوریں, ایک مٹھی کھجوریں ہیں. تو آپ نے کہا کہ تیری نیت اللہ دیکھ رہا ہے. اس کھجوروں کا آپ نے اس جو ڈھیر لگا ہوا تھا اناج کا یا چیزوں کا, اس کے اوپر بکھیر دیا کہ دیکھو تمہاری جو چند کھجوریں ہیں سب پہ غالب آ گئی ہیں. یہ کرنا چاہیے. اور دوسرا میرے بھائی نے کہا کہ مجھے رات کو سوتے ہوئے بعض کو پرابلم آتی ہے. آپ نے 2-3 احتیاطیں کرنی ہے. ایک تو یہ کم کرنا کہ آپ نے سونے سے 3 گھنٹے پہلے کوئی چیز نہیں کھانی. اگر آپ کھا کے سو جاتے ہیں تو آپ کا ڈائجیشن کا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے, اس میں بعض کا پسینہ اور رات کو دھڑکن تیز ہوتی ہے. ایک کام. دوسرا, اگر آپ کوشش کریں کہ رات کو گوشت خوری کم کر دیں, اس سے بھی آپ کا رات کا لیور کا پروسیس ٹھیک ہوتا ہے, آپ کمفرٹیبل رہتے ہیں. 2 کام. تیسرا, اگر آپ شربت بزرگی کے ساتھ چھلکا اسب کو لے کے رات کو سوتے ہیں پھر بھی آپ کو رات کو بے چینی نہیں ہوگی, وہ کام. اور آخری جو ہے, اگر آپ کے لیور میں کوئی چھوٹی موٹی پرابلم ہو تو وہ بھی رات کو آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے. چیلیڈونم کیو ہومیوپیتھی دوائی ہے, چیلیڈونم کیو 10 قطرے اگر رات کو لے کے آپ سوتے ہیں تو اس سے بھی آپ پیسفل رہتے ہیں. اگر آپ کو نیند خراب ہوتی ہے تو کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور سے دوائی ملتی ہے, پیسی فلورا کیو, مسعود کمپنی کی. 15 قطرے لے, آپ ایک اندر ریلیکس ہو جائیں گے, آپ کے ہارمون ریلیکس ہو جائیں گے, آپ کا میلانون ریلیکس ہو جائے گا, سیروٹونن ریلیکس ہو جائے گا, پھر آپ پیسفل نیند سوئیں گے. جو تسبیح ہے سورہ فلق سورہ ناس 11 بار پڑھ کے اپنے اوپر پھونک ماریں اور آیت الکرسی 3 بار پڑھ کے پھونک ماریں, پھر بھی آپ کو پیسفل نیند آتی ہے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, فاروق عباسی ہیں مری سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ عبادت اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم کرتے ہیں یا لوگوں کے دکھانے کے لیے؟ جیسے کہ قربانی ہم کرتے ہیں تو 6 جانور ہم سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں, انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ. اسی طرح اگر حج کے لیے جائیں تو ایئرپورٹ سے لے کر واپس ایئرپورٹ تک پہنچنے تک ہم تصویریں اور ویڈیو بناتے رہتے ہیں. یہ 56 اسلامی ملک اور بھی ہیں, ان کی ویڈیو کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھی. تو اس بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں پروفیسر. بڑی پیاری میرے بھائی نے بات کی کہ قربانی کا بھی جو گزری, قربانی کے وقت ہم کیا کرتے ہیں کہ بڑے جانور مقابلہ کمپٹیشن شروع کرتے ہیں. کچھ لوگ بڑا جانور لاتے ہیں اور گلی میں بقیرہ اس کو گردش کرائی جاتی ہے کہ دیکھو جی ہم یہ جانور لے کے آ رہے ہیں. اور کچھ پھر تشہیر کرتے ہیں, میں 100 جانور کیے, میں 150 جانور کیے, میں 200 اتنے ویڑے کیے, اتنے فلاں کیے. اگر تو آپ وہ سارے کا سارا کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپ مخلوق خدا بھوکی قوم کو کھانا کھلائیں, بھوکی قوم کو ان کی ضیافت ہو, تو پھر تو کہیں نہ کہیں نیکی ہے. اگر آپ لوگوں میں روب ڈالنے کے لیے کر رہے ہیں کہ پچھلی دفعہ 80 کی تھی, 100 کر دیے, اس دفعہ پچھلی دفعہ 100 کی تھی, اس دفعہ 150 کر دیے. اگر آپ معاشرے کو دبانے کے لیے, اپنی حاکمیت ثابت کرنے کے لیے, اپنا ٹور ٹپا دکھانے کے لیے, اپنا پیسہ اور دولت کو روب جمانے کے لیے کرتے ہیں تو یہ بالکل قبول نہیں ہوگا. اگر آپ معاشرے کی خدمت کرنے کے لیے کرتے ہیں, اور دوسری بات ہے اخلاص اور نیت, اگر آپ میں عاجزی ہے, اگر آپ میں خلوص ہے, اگر آپ میں انکساری ہے کہ میں یہ نیکی کر رہا ہوں, اللہ یہ نیکی قبول کر لے, تو پھر تو اور جذبہ. لیکن اگر آپ ہمارے بھی اگر حاجی جاتے ہیں تو وہ جناب تشہیر ہو رہی کہ جناب پھر جو پیکج شو کیے جاتے ہیں, فلانا پیکج, کتنے دن کا پیکج ہے, کون سا ادارہ ہے, کتنے پیسے ہیں, 40 لاکھ ہے, 50 لاکھ ہے, 60 لاکھ ہے, اور اس میں یہ تفاخرانہ انداز سے دائیں بائیں دیکھا جاتا ہے کہ میں تو 10 دن میں کر کے آ رہا ہوں, میں تو 11 دن میں کر کے آ رہا ہوں.
وہاں پہ جی پی ایم میں ملی ہوئی تھی, وہاں پہ ہمارا بوفے چلتا تھا, مزدلفہ میں بھی, عرفات میں بھی, منع میں بھی. تو یہ کہیں نہ کہیں تشہیر میں آتا ہے. اور ایسی نیکیاں, ایسی عبادات جس میں تشہیر ہے, لوگوں پہ روب ڈالنے کا کام وہ قبول نہیں ہوگی. جہاں پہ اللہ کی رضا ہوگی وہی ہماری نیکیاں قبول ہوگی. ٹھیک ہے سر. محرم میں مذہبی کانٹینٹ کی بھرمار ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ بیٹا بالکل, اس پہ کوئی شک نہیں. میرا ایمان ہے کہ اگر آپ اہل بیت جو ہے نا, کائنات کے وہ نفوس قدسیاں کے, ان کے کریکٹر کو, ان کے کردار کو, ان کے نظریے کو اگر قیامت تک ہر دور میں اپنے گھروں میں نافذ کر دیا جائے تو اس سے اچھا نالج کوئی نہیں. لیکن اگر آپ یہ شو کرتے کہ میں بخالے کے طور پہ, میں پھر بار کہہ رہا ہوں, دکھاوے کے طور پہ کہ میرے پاس یہ نالج ہے, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, میں پانی کی اتنے سبیلے لگا رہا ہوں, میں اتنے جلسے کر رہا ہوں, جلوس کر رہا ہوں, میں حلیم ایسی بانٹ رہا ہوں, میں ایسا کھانے بانٹ رہا ہوں, اور لوگوں کو دوسروں کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں آپ سے سپیریئر ہوں, تو ایسی عبادات, ایسی ضیافتیں, ایسی سبیلے, ایسے کھانے, وہ عبادت قبول نہیں ہوں گے. آپ کو قبول کرنا چاہیے کہ اہل بیت وہاں پہ پیاسے تھے, کوئی یہاں پہ پیاسا نہ ہو. اہل بیت پہ وہاں پہ کھانے کی دقت تھی, یہاں پہ کسی کو دقت نہ ہو. اور میں دوسرا کہتا ہوں کہ اہل وضع قطع پہ ہم جاتے ہیں نا, وضع قطع پہ نہیں جانا چاہیے. جلسے, جلوس, ایسی چیزیں کرنی چاہیے, کوئی حرج نہیں. ان کے کردار کو, ان کے نظریے کو, ان کی تعلیمات کو, باطل کے خلاف لڑنے کے جذبے کو ہمیں لائف میں لانا ہے. وہ جو چراغ جو روشن کر گیا نا اس دن, کہ وہ روشن کر گیا اس دن کہ جب بھی دنیا میں باطل آئے گا, جھوٹ آئے گا, آمریت آئے گی, ڈکٹیٹرشپ آئے گی, تو نظریہ حق وہاں پہ بیدار ہوگا. تو وہ جب تک ہم مظلوم کا ساتھ نہیں, ہمارے دائیں میں مظلوم ہو رہا ہے, ہم سبیلے لگائی جا رہے ہیں, کھانے دیے جا رہے ہیں, پہلے مظلوم کا ساتھ بھی دینا ہے. مظلوم کا ساتھ دینا, نظریہ حق کو اپنے گھروں میں, اپنے معاشرے میں, اپنے لوگوں میں رائج کرنا ہے, اور اہل بیت کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے, اور نظریہ حق کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں, تو پھر یہ عبادت ہے. اگر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو وہ شرک اصغر ہے جو قبول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, سائمہ ہے مری سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل یہ جو ہم لوگوں کا بناوٹ کا ایک دور چل رہا ہے, جیسے ہر چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا ضروری ہو گئی ہے, یا ضروری ہو گئی ہے یا ہم لوگ ضروری سمجھتے ہیں, تو کیا یہ ریاکاری میں نہیں آتا کہ اگر ہم نمک برابر بھی کسی کو چیز دے رہے ہیں تو اس کی بھی پکچر اپلوڈ کرنی ہے؟ کیا یہ ریاکاری ہے اور کیا یہ کرنا ضروری ہے؟ پھر ایک اور بڑی پرابلم, جب ہماری جب ہیپی برتھ ڈے آتی ہے, جب شادی کی سرمنیاں آتی ہیں, جب منگنیاں ہوتی ہیں, شادیاں, کون سا شادی حال, کہاں پہ یہ فنکشن ہو رہا ہے, کھانے کتنے دیے جا رہے ہیں, ہم نے جی توڑ دیا قانون, ہم نے یہاں پہ ایسی جگہ بکرا ہے جہاں پہ سارے کھانے چلیں گے. میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ ایسا وہ ہر عمل, ایسی وہ ہر عبادت جس میں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ روز محشر کہے گا جو تمہیں دنیا میں تم نے اجر لے لیا تھا, لے لیا, یا تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اگر آپ, میں پھر بول کہتا ہوں, اگر آپ کی ٹارگٹ یہ ہے کہ میرے اس ایکٹ سے باقی لوگ بھی نیکی میں شامل ہو جائیں, جو بار بار ہم پچھلے آدھے گھنٹے سے بات کر رہے ہیں, تو وہ نیکی قابل قبول ہے. اگر آپ اس میں ریا شامل کرتے ہیں, اس میں دکھاوا شو کرتے ہیں, اس میں لوگوں کو دبانے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگوں کو پریشر ڈالنے کے لیے, تو یہ شرک اصغر میں آتا ہے. اور شرک اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میں سارے زمانے کو معاف کر دوں گا, جو شرک کرے گا اس کو معاف نہیں کروں گا, کیونکہ اس کائنات کا اکلوتا وارث میں ہوں. یہاں پہ خوشیاں, یہاں پہ غمیاں, یہاں پہ اولاد, یہاں پہ رزق, یہاں پہ زندگیاں, موت, ترقی, عروج, شہرت, زوال, یہ سارا میری دین ہے. میرے علاوہ اب دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی کچھ نہیں لے سکتا. یہ وہی بات ہے کہ چنگیز خان جب مرنے لگا تھا تو سلطان محمود غزنوی جب مرنے لگے تھے تو انہوں نے اپنے سارے خزانے زمین پہ بچھا دیے تھے اور کہا تھا, پتہ لگ گیا تھا بوڑھے ہو گئے, ہمارے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی ہے, ہمارے اندر بڑھاپے نے اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیے, شوگر کی شکل میں, بلڈ پریشر کی شکل میں, بیماریوں نے اب میں جکڑ لیا. تو انہوں نے پتہ ہے کہا تھا, ہے کوئی پوری دنیا میں جو سارا کچھ لے لے, چنگیز خان اور سلطان محمود غزنوی نے, یہ ساری دولت لے لو اور مجھے جوانی واپس کر دو. اللہ جانتا ہے کہ تمہاری اوقات کیا, 60 سال 70 سال 75 سال جوانی, بڑھاپے کے بعد ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ, فالج جزا, یہ سب پتھر کی طرح منہ کھلا ہوتا پڑے ہوتے ہیں, یہ ہماری اوقات ہے. تو اب کس منہ سے یہ اکڑ کرتے ہو؟ اگر پیسہ ہے, رزق ہے, وہ بھی رب کی دین ہے. رب جب جانتا ہے تمہاری کوئی چیز ہے ہی نہیں, تمہیں احساس تفاخر کس چیز کا؟ لہٰذا اگر آپ سوشل میڈیا پہ اپنی کامیابیاں, اپنی ترقیاں, اپنی فنکشن, اپنی تصویریں اس لحاظ سے لگاتے ہیں, میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم معاشرے پہ اپنا روب ڈال سکیں, تو ایسی نیکیاں بالکل قابل قبول نہیں. ہاں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی اور کو ترغیب ملے, کہ مجھے نہیں لگتا کہ سوشل میڈیا پہ کوئی اس لیے ڈالتا کسی اور کو ترغیب ملے. سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دبانے کے لیے, اپنی شہرت, اپنا دبدبہ, اپنا مقام دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے. اور ایسی عبادات, ایسی جو مزاج ہیں, جو ایسے خیالات ہیں, جو ایسے ارادے ہیں, یہ ناقابل قبول ہے. جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم لوگوں کو درب نیتوں پہ ہے, اگر آپ کی یہ نیت ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہوگی بلکہ قابل گرفت ہوگی.
ٹھیک ہے سر، نوجوانوں کو اپنی نیت کا رایہ کاری سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ ہمارے جو نوجوان ہیں نا وہ اس میں ظاہر جوانی ہے، تھرل ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، اور میں کہتا ہوں جوانی کا اپنا ہی نشہ. جب بندہ جوان ہوتا ہے اس کو پوری دنیا میں رنگ نظر آتے ہیں، پھول نظر آتے ہیں، خوشبوئیں نظر آتی ہیں. وہ کہتا ہے اس فاتح میں ہوں، سکندر میں ہوں. بولو جو بوڑھوں کو دیکھ کے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ بوڑھے بھی اسی دور سے گزرے ہیں. کسی دور میں ان کے اندر وہی ینگ، وہی ترنگ، وہی جوانی، وہی جوش، وہی ولولہ، وہی شدت تھی. تو جوان بچہ جو کہتا ہے نا کہ میں جوان ہو گیا ہوں اور میں ناقابل تسخیر ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اور اس وقت اگر وہ جوانی کے نشے میں، طاقت کے نشے میں کہتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے اور میں دوسروں پہ حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، تو وہ غلط ہے. یہ جوانی میں ریاکاری آتی ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں. بندہ اس وقت نا اگر خاتون ہے تو سارا دن شیشہ دیکھتی رہتی ہے، بندہ تو سارا دن اپنے آپ کو ٹھیک کرتا رہتا ہے. خود استعشی کے ذوق میں مبتلا ہو کے بندہ کہتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میں سپیریئر ہوں، میں بیسٹ ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں. اگر ایسے عالم میں وہ ریاکاری کرتا ہے اور ایسے اعمال کرتا ہے، ایسی حرکتیں کرتا ہے، ایسی عبادت کرتا ہے، ایسی ریاضت کرتا ہے، ایسی تصویریں، ایسی فنکشن کرتا ہے کہ دوسروں پہ میرا روب پڑ سکے اور دوسرے میری شخصیت کو جاننے ماننے اور میرا ان پہ طاقت ہو، تو ریاکاری میں شامل آتا ہے. ان کی عاجزی اختیار کرنی چاہیے، نرمی اختیار کرنی چاہیے، اور ان بوڑھوں کو دیکھنا چاہیے جو اسی دور سے گزر کے گئے ہیں. ایک وقت آنا ہے تم نے بھی بوڑھا ہونا ہے، ایک وقت آنا ہے تم نے بھی زوال پذیر ہونا ہے. اور قبرستانوں میں جا کے دیکھیں جو وہاں پہ سارے لوگ ایسے پڑے ہیں جو کہتے تھے ہم ناگزیر ہیں، نبض کائنات ہمارے دم سے چلتی ہے، اگر ہم ہیں تو سارا شہر کی رونقیں آباد ہے، ہم ہیں تو سارے عورتیں جو خوبصورت عورتیں تھیں، سارے شہر کے جلوے، سارے شہر کی خوبصورتیاں، سارے شہر کی ناز و انداز جو ہے وہ سارے میرے دم سے قائم تھے. بڑھاپے نے جب اپنی گرفت لی، جب ٹانچے بنے، مجھے ابھی بھی یاد ہے ایک دفعہ میں کسی ہاسپٹل گیا تو وہاں پہ مجھے کہا کہ اس کمرے میں دم کر دیں. تو میں وہاں پہ گیا کہ ڈھانچہ پڑا، ٹانگ کٹی ہوئی تھی، تو مجھے اس نے کہا یہ فلاں ہے. میں سن کے رہا وہ ہیروئن جو سکرین پہ آتی تھی پوری سکرین روشن ہو جاتی تھی، اور وہ قبر جب ہسپتال کے بیڈ پہ ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے، ہڈیوں کو ڈھانچہ شوگر اس کو کھا گئی تھی. میں اب وہی ہے کہتی وہی، میں کہ جوانی یاد آتی ہے، کہتی کاش جوانی میں عبادت کر لیتی. جوانی نے بڑھاپے میں داخل ہونا ہے، اس بڑھاپے سے اس وہاں پہ بچنے کے لیے اگر آپ نیکی میں اچھے اعمال کرتے ہیں وہ بہتر ہے، ریاکاری کرتے تو آپ کی گرفت ہوگی. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ، اپنے لیے اتنا ٹائم نکالا. اور اسی کے ساتھ مجھے اور سر عبداللہ بھٹی کو آپ لوگ اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے سیم ٹائم پہ پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ. اور اس کے علاوہ آج کا ہم نے جو ٹاپک چوز کیا تھا وہ تھا رایہ کاری اور نیکی. اس کے درمیان میں جو سر نے فرق تھا وہ بھی بتایا، اور اس کے ساتھ اس کے جو بنیادی فرق ہے اور اس کی اصل تعریف کیا، اور انسان کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، نوجوان نسل کو کیسے اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہیے رایہ کاری سے، ان سب چیزوں کے بارے میں بتایا. تو ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.